بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین چې کم شی په دې سوشل میډیا باندې زیات تر گردش کوي نو زه هغه تاسو له د پښتو او د اردو د مختلفو علماو په رایې کې زه تاسو ته راوړم او هغه شی ستاسو مخکې ږدم او مونږ له هم تحقیق پکار دی چې وایي کم یو خبره ټیک ده. د یوې غلطې نقطې نه ډېر غټ مصیبتونه جوړېږي. نو نن سبا په دې سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره روانه ده چې حضرت معاویه دا کاتب وحی وو او کو نه وو. نو ناظرین دا یو غټه خبره ده. د دې د معلومات حاصلولو دپاره د یو څو علماو کلیپونه ما راغستي دي نو هغه زه ستاسو په خدمت کې پیش کول غواړم. ناظرین دا تاسو واورئ. نو پهله به موږ مولانا مفتی منیر شاکر صاحب نه بیان واورو چې هغوی د دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تا د نبوت نه مخکې لیکل پړاوول زده وی نو بیا به دوی شک کولو چې تعلیم یافته سړی دی مړه بس چل ولې جوړ کړ. خو دنیا ته پته ده چې د رسول الله نه لیکل زده وو نه پړاوول زده وو. نو چې کله نبي شه په اوله ورځ ولا الله نبوت او کتاب چې څنګه ورکړ په هغه ورځ یې لیکل هم زده وو پړاوول هم زده وو. دا کم خلک چې وایي چې دا انپړ دا خبری دروغ دی او چې دا کم خلق دا وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل وحی د پاره کاتبان ساتلی او خپل نشو لیکلی دا ورپاسه دروغ دی. ځکه چې کم خلق کاتبان د وحی دی معاویه یا بل هغه خلق په امت کې بعض خلق د سره العیاذ بالله او خلق ګڼي نه رسول الله خپل لیکل کول خپل پړاوول کول نبوت نمخ کی ولا نورت نبوت سرا اللہ تعالی معجزتاً ہر سور کر. راځئ چې په دې باره کې مفتی فضل همدرد صاحب سے ہوئی. راځئ چې واورو. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں روایت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 106 اور 107 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. صحیح مسلم کے اندر فضائل ابی سفیان صخر بن حرب اور اس میں ہی معاویہ کے کاتب وحی ہونے کا بھی اس سے ہمارے ہاں لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی بنایا. یہ روایت ہے جناب. ایک روایت ابو سفیان کی فضیلت میں آئی ہے. ابو سفیان کی فضیلت میں ایک ہی روایت امام مسلم نے نقل کی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اب یہ جو روایت ہے آپ نے اس کو سنا, اس میں کیا بات ہے کہ جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت من گڑت ہے, جھوٹی ہے, رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. یہ میرے سامنے امام نووی رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح ہے. اس کی جلد نمبر 8 ہے, دار الکتاب العربی. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ بِالْإِشْكَالِ. یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جس پہ مشہور احادیث میں سے کہ جس پہ اعتراض ہے. ووجه الاشکال ان ابا سفیان انما اسلم یوم فتح مکہ سنۃ 8 من الہجرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. وہذا مشہور لا خلاف فیہ. اور یہ اتنی شہرت والی بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آپ سے کوئی عہدہ طلب کرتا تھا آپ اس کو نہیں دیتے. ہاں خود نواز دیا کرتے تھے اور باقی دنیا کی ہر چیز جو بھی مانگتا آپ اسے عنایت فرما دیا کرتے. لیکن عہدے کے بارے میں, عمارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر طلب کیا جاتا تو آپ اس کو نہیں دیتے تھے. راځئ چې اوس د مفتی عتیق الرحمن نه واورو چې دی څه وایي. راځئ چې واورو. کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت قرآن جو ہے 99% مکمل ہو چکا تھا. تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کون سی وحی لکھی؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ 99 مکمل ہو چکا تھا تو 99% بھی ہوا ہو. پہلی بات تو اس کی دلیل چاہیے, اور اگر ہوا بھی ہو تو کچھ باقی رہا نا. تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی آیت یا کون سا لفظ یا کون سی صورت لکھی ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں جو 70 کے قریب صحابہ کاتبین وحی ہے ان میں سے کس نے کیا کیا لکھا ہے؟ کاتب وحی ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے. صحیح. 1 لکھی ہے, 100 لکھی ہے, 400 لکھی ہے, 1000 لکھی ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے. ہاں ہم ان سے پوچھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے نا؟
ہمیں بتایا حضرت علی نے کتنی لکھی، صحیح، بتا دیا جائے، کوئی نہیں۔ اچھا مفتی صاحب آخر میں یہ بتا رہے ہیں کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کاتب تھے، تو بعض میں اب آپ یعنی محدثین بتا رہے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے۔ وہ بادشاہوں کی طرف خط لکھا کرتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے مہر لگا کرتی تھی، کاتب لکھنے والا۔ راځئ چې اوس د مفتی محمد علي مرزا نه واورو چې د دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. ایون یہ منشی والی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے منشی تھے، یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے خود منشی ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ صرف قرآن صحیح مسلم میں کیا ہوا ہے، جو صحیح مسلم پہلے چھپی تھی نا جس کا PDF ہے، اب جو پرنٹ کیا مکتبہ اسلامیہ نے انہوں نے اس کو کاتب لفظ کر دیا، اس میں مسلم شریف الفاظ ہیں کہ وہ کتابت کیا کرتے تھے، منشی تھے، کاتب وحی کے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو نبی الاسلام نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے بلاؤ، میں نے کچھ لکھوانا ہے، خط لکھوانے تھے۔ ایک بار گئے تو وہ واپس سے ان کا کھانا کھا رہے ہیں، دوسری بار تیسری بار جب ایسے ہوا تو نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہی وہ حدیث ہے جو امام نسائی نے شام میں سنائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس حدیث سے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دعا دی ہے ہم کو۔ بھائیو کاتبین وحی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس الذکر یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی، تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ کسی بھی کاتب وحی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب۔ راځئ چې اوس مولانا اسحاق مدني نه واورو چې دې باره کې دی څه وایي. راځئ چې واورو. ایک روایت جو ہے نا صحیح جامع ترمذی اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے دعا کیا محمد الوہاد مہدی وحدہ دین، اور امام ترمذی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب ہے، تو راوی ایک آدھ جس کا عمر حسن ہے۔ نیچے انہوں نے پھیرنا علامہ مبارک پوری نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں۔ قال الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسناد لیس بصحیح، اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی نے جو کہہ دیا نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ جو ہے یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہے، صحابی جو کہتے ہیں نا اس کا صحابی نہ ثابت نہیں ہوا۔ قال الحافظ قال ابن عبد البر لا تصح صحبته ولا يصح اسناد حدیث، یہ میں 354 صفحہ اور یہ جو ہے نا صحیح ترمذی کی شرح اس میں سے پڑھ رہا ہوں، تحفۃ الراضی امام مبارک پوری کی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نہ اس کا صحابی ہونا ثابت ہے نہ اس کی حدیث کی سند سے، یہ 354 صفحہ سے پڑھا۔ یہاں ایک بات درمیان میں آئی نا، یہ حوالہ دینا ضروری ہے کہ لوگ جو پڑھ لیتے ہیں نا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں جو روایت کی ہے اس میں انہوں نے صاحب تحفۃ الراضی میں ایک تو سعید بن عبد العزیز راوی احادی مہدی والی جس کو کہا کہ یہ آدمی اچھے تھے مگر اختلاط و آخر عمر میں جا کے نا ان کا حافظہ نہیں ٹھیک رہا تھا، مختلف گڑبڑ۔ اور دوسرا جس صحابی کا حوالہ نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا کہا کہ قال ابن عبد البر لا تصح صحبته ولا يصح اسناد حدیث، نہ اس کا صحابی ہونا صحیح ثابت ہوا تابعی، اور نہ اس روایت کی سند صحیح ہے کوئی۔ اور آگے جو لکھا نا بہت عمدہ، یہ فتح الباری کا حوالہ تحفۃ الراضی کے صاحب نے بھی اس کو نقل کیا کہ لوگوں نے اس کی شان میں کئی حدیثیں بنا دی۔ علم ان قد ورد فی فضائل معاویہ حدیث کثیرہ، سن لو حضرت معاویہ کی شان میں بہت حدیثیں لوگوں نے بیان کر دی، کتابیں بنا دی، لیکن لیس فیہا ما سے من طریق الاسلام، مگر سند کے لحاظ میں ان میں سے ایک بھی صحیح۔ ناظرین دا تاسو وکتل، انشاءاللہ یو نوی ویډیو سره به بیا ملاقات کو، د هغې پورې اجازت غواړم. الله م خوشحال آباد لره. السلام علیکم.